اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ انسانیت کے سب سے پہلے باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی سب سے خاص مخلوق بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس قصے میں اللہ کا علم، حکمت، رحمت اور ہماری اصل پہچان سب شامل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ، یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان پوری کائنات کے لیے ایک تاریخی موڑ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خلیفہ کا مطلب صرف جانشین نہیں بلکہ ایسا وجود ہے جو زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فرشتوں کا سوال اعتراض نہیں تھا بلکہ حیرت اور جاننے کی خواہش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جنات زمین پر رہ چکے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنات نے زمین پر فساد کیا اور خون بہایا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو سمندر کے جزیروں تک محدود کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ترجمہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان میں وہ صلاحیتیں ہوں گی جو فرشتوں میں نہیں، جیسے ارادہ، اختیار اور ترقی کی قوت۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آئیں۔ زمین نے پناہ مانگی اور جبرائیل واپس لوٹ آئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی واپس آئے۔ آخر میں ملک الموت کو بھیجا گیا، جنہوں نے کہا میں اللہ کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مختلف جگہوں سے سفید، سرخ، سیاہ اور زرد مٹی لی۔ اسی سے انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہوئے۔ قرآن مختلف مراحل کا ذکر کرتا ہے۔ طین یعنی گوندی ہوئی مٹی، طین لاغیب چپکنے والی مٹی، صلصال کالفخار یعنی خشک بجنے والی مٹی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، قد 60 ہاتھ تھا۔ یہاں صورت کا مطلب اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ نے آدم کو براہ راست اور کامل شکل میں تخلیق فرمایا، بغیر تجریحی ارتقاء کے۔ یہ مجسمہ زمین پر کافی عرصہ رہا۔ شیطان آتا، اس کے جسم کو ٹھوکتا اور کہتا یہ کھوکھلا ہے، میں اسے بہکاؤں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یعنی جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرو۔ جب روح چہرے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ اللہ نے انہیں سکھایا الحمدللہ کہنا۔ اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ انسان اور خالق کے درمیان پہلا سلام تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ یہ علم فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان میں علم اور سیکھنے کی صلاحیت اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اس ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو جنت میں جگہ دی، وہاں امن و سکون اور ہر نعمت تھی۔ اللہ نے انہیں حضرت حوا دی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ دونوں جنت میں آزاد تھے مگر ایک درخت سے منع کیا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، خود پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری روح اللہ کی امانت ہے۔ علم، ارادہ اور اختیار نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا۔ آدم کی تخلیق دراصل انسانیت کے امتحان کا آغاز ہے۔